أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. سو تم چکھو اس کو، یعنی اللہ کے عذاب کو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 14 کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ اس سے قبل آیات طیبہ میں آپ سماعت فرما چکے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کس قدر پھر میدان بدر میں ان کو واصل جہنم کیا گیا، ان کی گردنیں ماری گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ عذاب مشرکین مکہ کو میدان بدر میں اس لیے دیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ چکھو تم اس عذاب کو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی جو یہاں عذاب تمہیں وقتی طور پر ملا کہ تمہاری گردنیں کاٹی گئیں، تمہیں واصل جہنم کیا گیا اور تمہیں شکست ہوئی، یہ تو ایک وقتی عذاب تھا، اس کو تو تم اب چکھو نا۔ جو عذاب آخرت میں ہے وہ اس کے علاوہ ہے، جو تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، سڑنا ہے اور ہمیشہ جہنم میں عذاب پانا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلام جب فتح یاب ہوئے، کفار دوڑ گئے، تو جو بڑے بڑے 70 سردار اور کافر مارے جا چکے تھے، انہی بدر کے ایک گندے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ 3 روز کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کر اس بدر کے کنویں کے کنارے پر گئے، اور جو لاشیں کفار مکہ، مشرکین مکہ کی اس کنویں میں پھینکی تھی، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یا ابا جال، یا عتبہ، یا شیبہ، یا ولید، یا امیہ، یا فلاں بن فلاں، جس عذاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور جو تم عذاب مکہ میں مانگا کرتے تھے کہ لے آؤ ہم پر عذاب، بتاؤ وہ عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ چکھو اس عذاب کو جس کو تم مانگا کرتے تھے اور جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائی،
کفار کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، ہلاکتیں اور تباہی اور بربادی ہے، اور جو اس کے علاوہ ہمیشہ انہوں نے جہنم میں رہنا ہے، عذاب پانا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اس لیے انہیں اس وقت فرمایا گیا ذالکم فذوقوا، یہ اب تو تم عذاب چکھو نا۔ مزید برآں ان للکافرین عذاب النار، بے شک کافروں کے لیے نار کا، جہنم کا عذاب ہے، ابھی وہ باقی ہے۔ تو یہ ساری سزائیں، یہ عذاب، یہ وبال، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، مخالفت سے بچیں۔ مخالفت یہ نہیں ہے کہ جناب ظاہراً اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں آ جائیں، کوئی جنگ کریں، نہیں، یہ بھی مخالفت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانیں، اس کے خلاف کریں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، ان کے ہم اپوزٹ چلیں، مخالف چلیں۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو منع کیا، اب ہم سود کو کھائیں، سود استعمال کریں، سودی کاروبار کریں۔ اسی طرح شراب ہے، وہ حرام قرار دے گی، اور اسی طرح دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں ممنوع فرمائی ہیں، حرام کی ہیں، جن کاموں سے روکا ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے اور دیگر کام ہیں، وہ کام جن سے اللہ نے ہمیں روکا ہے وہ ہم بڑی دیدہ دلیری سے کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہر طرح کی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اوائڈ کریں، ورنہ مصائب، پریشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت اور پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والا بنائے اور مخالفت سے ہمیں بچائے۔ ہم مخالفت کریں گے تو اپنا نقصان ہوگا، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اپوزٹ چلیں گے، مخالف چلیں گے تو ہمارا نقصان ہے، دنیا میں بھی، قبر و حشر میں بھی۔ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس یہ کوئی طاقت ہے۔ بندہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ اللہ بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔